عزیز طلبہ، آج ہم اپنے پلے نمبر 2 وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 14 کھول لیجئے، جس میں ہم سین 1 سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ سٹاک شاٹ، سٹاک شاٹ کے بعد کولون ہے۔ سٹاک کہتے ہیں سامان کو، شاٹ کا مطلب ہوتا ہے منظر۔ سٹاک شاٹ کا مطلب ہوا ساز و سامان کا منظر۔ جب کوئی پلے شروع ہوتا ہے تو پہلے جو ہے اس کی جو منظر کشی ہے وہ کی جاتی ہے کہ وہ کس جگہ پر جو پلے ہے وہ منعقد ہو رہا ہے اور گرد و نواح میں کیا کچھ موجود ہے۔ یہاں جی لکھا ہے the night sky، رات کا آسمان، stars اور ستارے۔ رات کا وقت ہے، آسمان پر ستارے موجود ہیں۔ then slowly a luminous object arcs into view، اور آہستگی کے ساتھ ایک چمکدار چیز جو ہے قوس بنا کر دکھائی دیتی ہے، قوس بناتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ لومینس کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، اور آرک کا مطلب ہوتا ہے قوس بنانا۔ ریمبو، قوس قزح جو ہے جس طرح سے وہ کروی ہوتی ہے، کرو شیپ میں، اسی طرح یہ جو آبجیکٹ ہے، چمکدار چیز، یہ آسمان پر جب دکھائی دیتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ قوس بنا رہی ہو۔ As it is almost upon us، چونکہ یہ عین ہمارے اوپر ہے۔ Dissolves to the living room of the Mrs. Spalding house in Maryland، تو پھر یہ جو چیز ہے یہ گم ہو جاتی ہے۔ Dissolve کا مطلب ہوتا ہے گم ہونا۔ To the living room، دیوان خانے کی جانب، of the Spalding's house، اسپیلڈنگ کے گھر کے، in Maryland، جو کہ میری لینڈ میں ہے۔ تو امریکہ کی ایک ریاست کا نام میری لینڈ ہے، اور وہاں پر یہاں یہ مقیم ہے، اور اس ریاست میں جہاں یہ راجر اسپیلڈنگ کا گھر ہے، اس گھر میں ایک باغیچہ بنا ہوا ہے، اور وہ باغیچہ جو ہے وہ اس راجر اسپیلڈنگ کی مسز جو ہے اس کا یہ باغیچہ ہے، وہاں پر یہ جو اسپیس شپ ہے وہ لینڈ کرتا ہے۔ تو سٹاک شاٹ میں ساز و سامان میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ رات کا وقت ہے، آسمان پر ستارے ہیں، آسمان پر کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے، اور وہ چمکتی ہوئی چیز میری لینڈ میں اسپیلڈنگ کے گھر کے دیوان خانے میں جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ سپر امپوز کارڈ، سامنے لگایا گیا کارڈ۔ سپر امپوز کا مطلب ہے سامنے لگایا گیا کارڈ۔ دی ٹائم، the day after tomorrow، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، دی ٹائم کے بعد کولون ہے، اور پھر آگے the day after tomorrow یعنی پرسوں۔ the day after tomorrow کا مطلب ہوتا ہے پرسوں۔ سپر امپوز کارڈ سے کیا مراد ہے؟ سپر امپوز کارڈ سے مراد یہ ہے کہ جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ سامنے جو ہے وہ عیاں کیا گیا ہوتا ہے۔ جو آڈینس ہوتے ہیں وہ اس نشریات کو یا اس پروگرام کا جو نام ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ کون سا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ جیسے جیو نیوز پر نشر ہونے والا کیپٹل ٹاک ہے، تو جہاں پر وہ جو پروگرام کا اینکر ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ٹیبلز پر بھی کیپٹل ٹاک لکھا ہوتا ہے، بیک سائڈ پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی کیپٹل ٹاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پروگرام ہے اس کا نام دی ٹائم the day after tomorrow ہے، یہی جو ہے وہ اس براڈ کاسٹ جو کہ راجر اسپیلڈنگ نشر کر رہا ہے وہاں یہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا پروگرام جو ہے اس کی نشریات جو ہے وہ راجر اسپیلڈنگ براڈ کاسٹ کر رہا ہے۔ The room is comfortably balanced between the expensively decorated and the homely۔ The room، کمرہ، is comfortably balanced، بڑے ہی متوازن طریقے سے آرام دہ بنایا گیا ہے۔ between the expensively، ان مہنگی اشیاء کے درمیان، decorated جو سجاوٹ کی ہیں، and the homely اور سستی اشیاء کے ذریعے۔ کمرے کو مہنگی اور سستی سجاوٹ کی اشیاء کے توازن سے آرام دہ بنایا جاتا ہے۔ دا روم جو ہے یہ اس سے مراد وہ کمرہ جہاں پر راجر اسپیلڈنگ نشریات نشر کر رہا ہے، اس کمرے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں وہ ایکسپینسولی، مہنگی بھی ہیں،
دا ہوملی اور سستی بھی ہیں. مہنگی اور سستی اشیاء کے ملاپ سے اس کی خوبصورتی کو اور اس کو کمفرٹیبل جو ہے آرام دہ بنایا گیا ہے. راجر اسپیلڈنگ از کنکلوڈنگ ہز ٹی وی براڈ کاسٹ. راجر اسپیلڈنگ جو ہے وہ اپنی ٹی وی کی نشریات جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے. کنکلوڈ کا مطلب ہے ختم کرنا. ہی از مڈل ایجڈ، وہ درمیانی عمر کا شخص ہے. انکٹوس اور بڑا ہی صاف گو. ریزوننٹ اور کھنکدار آواز رکھنے والا. انکچوس کا مطلب ہے خوش گفتار اور ریزوننٹ کا مطلب ہوتا ہے کھنکدار آواز، گرجدار آواز رکھنے والا. تو راجر اسپیلڈنگ کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ وہ درمیانی عمر کا ہے، خوش گفتار ہے، اچھی گفتگو کرنے والا اور گرجدار آواز رکھنے والا شخص ہے. ہز وائف بورڈ اینڈ ویگ، اس کی بیوی جو ہے وہ بیزار اور مبہم ہے. بور کا مطلب بیزار ہونا اور ویگ کا مطلب ہے مبہم ہونا، ان کلیئر، جس کی سمجھ نہ آئے. ایسی خاتون جس کی سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی اور وہ بیزار ہے. نٹس پیسیولی، وہ سستی کے ساتھ سویٹر بنتی ہے. نٹ کا مطلب بننا، پیسیولی کا مطلب کاہلی سستی کے ساتھ. while he talks at his desk، جبکہ راجر اسپیلڈنگ بیٹھا اپنے میز پر گفتگو کرتا ہے. Two technicians are on hand، جو دو ٹیکنیشین ہیں وہ وہاں موقع پر موجود ہیں. آپریٹنگ دا اکوپمنٹ، اور وہ ساز و سامان جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. his daughter Ellen، اس کی بیٹی ایلن، a lively girl، بہت ہی زندہ دل لڑکی ہے، of 20 برس کی. fidgets as she listens، وہ بے چین ہو جاتی ہے جو ہی وہ اپنے والد کی نشریات کو سنتی ہے. تو یہاں پر جی وہ سین بتایا جا رہا ہے کہ جی مسٹر اسپیلڈنگ اپنے ایک کمرے میں یہ نشریات نشر کر رہا ہے. ایسا کمرہ جس کی سجاوٹ کے لیے سستی اور مہنگی اشیاء کا ملاپ جو ہے اس کے ذریعے اس کو آرام دہ بنایا گیا ہے. اور مسٹر راجر اسپیلڈنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک درمیانی عمر کا خوش گفتار شخص ہے اور اس کی آواز میں گرج باقی ہے. اور اس کی بیوی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیزار دکھائی دینے والی ایسی خاتون ہے جسے دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ جو ہے اس کی گفتگو ایسی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے کام میں مگن ہے اور وہاں سویٹر بنتی ہے. اسی دوران جو راجر اسپیلڈنگ ہے وہ اپنی نشریات نشر کر رہا ہے اور اس کی نشریات میں مدد فراہم کرنے کے لیے جو اس چینل کے ٹیکنیشینز ہیں وہ وہاں اس کے گھر آئے ہوئے ہیں اور وہ ساز و سامان کا استعمال کر رہے ہیں. اور اس کی بیٹی جو ہے راجر اسپیلڈنگ کی، جس کا نام ایلن ہے، وہ 20 برس کی ایک لڑکی ہے، زندہ دل لڑکی، اور وہ چونکہ جدت پسند ہے، وہ جدید طرز عمل کو پسند کرتی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ جو گفتگو ہے اس کے والد کی وہ بے معنی بے مقصد ہے. لہٰذا وہ اس گفتگو سے بے چین ہو جاتی ہے. فجٹ کا مطلب ہوتا ہے بے چین ہونا، مضطرب ہونا. تو اس لہٰذا اسے اپنے باپ کی یہ براڈ کاسٹ جو ہے یہ پسند نہیں ہے، تو وہ سنتی ہے اپنے والد کی گفتگو اور وہ پریشان ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے. پہلا ڈائلاگ اسپیلڈنگ کا ڈائلاگ ہے جی، وہ انٹو مائکروفون بریکٹ میں لکھا گیا ہے، یعنی یہ جو ڈائلاگ ہے وہ مائکروفون میں کہہ رہا ہے. مائکروفون اس کے سامنے موجود ہے، جو نشریات نشر کر رہا ہے وہ مائکروفون میں کہے گا. اینڈ سو، اور چنانچہ، اکارڈنگ ٹو جنرل پارز، ہمارے جنرل پار کے مطابق، ہو شوڈ ناؤ، جسے معلوم ہونا چاہیے، if anyone does، اگر کسی کو معلوم ہے. اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ ہمارے جنرل پار کو معلوم ہونا چاہیے. کیا؟ The flying object، یہ اڑنے والی چیز جو ہے، which has given rise، جس نے جنم دے دیا ہے، to so much irresponsible conjecture، اتنے غیر ذمہ دارانہ مفروضوں کو. conjecture کا مطلب ہوتا ہے مفروضہ اور irresponsible کا مطلب ہوتا ہے غیر ذمہ دارانہ. یہ جو اڑتی ہوئی چیز ہے جس نے جنم دے رکھا ہے اتنے غیر ذمہ دارانہ مفروضوں کو، is nothing more than a meteor، یہ نہیں ہے کچھ ماں سوائے ایک شہاب ثاقب کے. is nothing، کچھ نہیں، more than a meteor، ایک شہاب ثاقب سے زیادہ کچھ نہیں. passing through the earth's orbit، جو کہ زمین کے مدار سے گزر رہا ہے. It is not، یہ نہیں ہے. as many believe، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا یقین رکھتے ہیں. a secret weapon of this country، کہ یہ اس ملک کا خفیہ ہتھیار ہے. یہ اس ملک کا کوئی خفیہ ہتھیار نہیں ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ گمان کرتے ہیں.
nor is it a spaceship, ना ही ये कोई spaceship है, as certain lunatic elements have suggested, जैसा कि चंद पागल लोगों ने ऐसा कह रखा है। लुनेटिक कहते हैं पागल को, और एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर अफराद हैं। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि ये जो खला में चमकती हुई चीज़ हमें सीन में बताई गई, वो चमकती हुई चीज़ के बारे में ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है और बता रहा है कि हमारे जनरल पार जो हैं उसे बहुत सारी बातों का इल्म होता है। अगर किसी को ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में जो ये लोगों ने मफरूज़े बना रखे हैं वो सारे के सारे गलत हैं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आसमान पर चमकती हुई रोशनी है, ये शहाब साकिब है जो कि हमारे ज़मीन के मदार में दाखिल हो गया है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क ने कोई खुफिया हथियार जो है वो खला में छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। और ना ही ये कोई स्पेसशिप है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई स्पेसशिप है तो वो लोग सारे के सारे पागल हैं। जनरल पार्स has assured me, जनरल पार ने मुझे यकीन दहानी करवाई है that it is highly doubtful, कि ये बहुत ही ज़्यादा शक वाली बात है, there is any form of life on other planets, कि ये दूसरे सियारों पर ज़िंदगी का होना बहुत ही मशकूक है, कि किसी किस्म की ज़िंदगी अगर किसी दूसरे सियारे पर मौजूद है तो ऐसा होना बहुत ही मशकूक है। कैपेबल, कि वो जो अहलियत रखते हों ऑफ बिल्डिंग अ स्पेसशिप, के वो स्पेसशिप बना सकें। जनरल पार ने रॉजर स्पेल्डिंग को ये बता रखा है कि जी दूसरी दुनिया में बसने वाले लोगों के पास इतनी अहलियत है ही नहीं कि वो स्पेसशिप बना सकें। अगर स्पेसशिप बनता है तो कौन बनाएगा? वो अमेरिकन ही बनाएंगे। If any traveling is to be done in space, we will do it first. अगर किसी किस्म का कोई सफ़र खला में होता है तो वो सफ़र करने वाले हम पहले लोग होंगे। ये डायलॉग है जी, ये किसका डायलॉग है? ये रॉजर स्पेल्डिंग के सामने जो जनरल पार है उसका डायलॉग है। ये अपनी नशरियात में उसका वही डायलॉग जो है वो कोट करता है। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, और यही वो उसके सही अल्फाज हैं। ये जनरल पार्स के अल्फाज वो बता रहा है कि ये मुझे अल्फाज उस जनरल पार ने कहे। Which winds up another week for of news, और इसके साथ ही इख्तिताम होता है अगले हफ्ते की और ख़बरों का। इस हफ्ते की ख़बरों का यहाँ पर इख्तिताम होता है। क्रॉसिस टू पोज, और वो एक तरफ मुंह करता है, विद वाइफ एंड डॉटर, जो कि अपनी बेटी और बीवी की तरफ रुख करते हुए, वो एक तरफ मुड़ते हुए अपनी बीवी और बेटी की तरफ रुख करता है। दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका फ्रॉम माई ओल्ड होमस्टेड इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड। मैं रॉजर स्पेल्डिंग हूँ, मैं खुदा हाफिज कहता हूँ, शब बखैर कहता हूँ अपने अमेरिका के लोगों को अपने इस ओल्ड होमस्टेड यानी पुराने फार्म हाउस से, जो कि सिल्वर ग्लेन में मैरीलैंड की रियासत के अंदर मौजूद है। क्लोज टू दी वार्म पल्स बीट, और वो बहुत ही करीब है इस दिलगुदाज धड़कन के, ऑफ दी नेशन, कौम की। और मेरा ये घर जो है अपनी कौम के दिलों की धड़कन के बहुत ही करीब है। यहाँ पर जी पहला डायलॉग जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। इसमें जो गुफ्तगू हुई है वो ये है कि माइक्रोफोन में रॉजर स्पेल्डिंग गुफ्तगू करते हुए बता रहा है कि जनरल पार की खूबियां बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा काबिल जर्नल है और उसको पता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और जो जैसे कि खला में वो चमकती हुई जो चीज़ है उसके बारे में लोगों ने बहुत सारे मफरूज़े कायम कर रखे हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि या तो स्पेसशिप है या ये कोई अमेरिका का खुफिया हथियार है। तो वो बताता है कि ये सारे के सारे मफरूज़े गलत हैं। दर हकीकत अगर कोई खला में स्पेसशिप जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम ही भेजेगी, ऐसा जनरल पार ने बताया। जनरल पार जो है वो समझता है कि ये जो दुनिया दूसरी है इसमें इतने काबिल लोग मौजूद नहीं कि वो स्पेसशिप बना सकें। और ये खबर जो है वो कहाँ से नशर करता है? वो अपने घर से नशर करता है जो कि सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड में मौजूद है। और वो अपने कौम को कहता है मदर फादर अमेरिका, यानी जिस तरह ये माँ और बाप अजीज होते हैं इसी तरह वो कहता है कि अमेरिका की जो कौम है वो उसे अजीज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माँ और बाप अजीज होते हैं। और वो अपनी कौम की दिलों की धड़कन के बहुत ही करीब है, क्योंकि वो अपनी कौम से बहुत दूर नहीं, वो उनके दिलों के अंदर बसता है।
ٹیکنیشینز، جو وہاں پر ٹیکنیشین موجود ہیں وہ کہتے ہیں گڈ شو ٹونائٹ، آج کا شو بہت ہی عمدہ رہا مسٹر اسپیلڈنگ جواب میں کہتا ہے تھینک یو، آپ کا شکریہ۔ ٹیکنیشین یس سر یو ور رائٹ آن ٹائم، جناب والا جی ہاں آپ نے بر وقت اس کا اختتام کیا، یعنی جو وقت تھا جتنے وقت پہ آپ نے اسے ختم کرنا تھا شو کو، آپ نے رائٹ ٹائم پہ اس کو ختم کیا۔ اسپیلڈنگ نوٹس ویریلی، اسپیلڈنگ جو ہے وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے، ویریلی تھکے ہوئے انداز میں۔ جو اسپیلڈنگ ہے اس نے براڈ کاسٹ کی ہے اور تھک چکا ہے، اور اس کے بعد جو وہ اپنا سر ہلاتا ہے وہ تھکے ہوئے انداز میں ہلا دیتا ہے۔ ہز میکینیکل اسمائل اینڈ ہرٹینس سڈنلی گون، اس کی جو مشینی مسکراہٹ تھی اور جو پرجوش انداز تھا وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میکینیکل اسمائل کا مطلب مشینی مسکراہٹ، روبوٹک اسمائل یعنی جو مجبوراً جو مسکرا رہا ہو، اور ہرٹینس کا مطلب جوش و خروش، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ کیونکہ براڈ کاسٹ میں جب وہ سامنے ٹی وی کے بیٹھا تھا کیمرے کے، تب اس کے چہرے پر مسکان بھی تھی اور وہ جوش و خروش بھی تھا، جیسے ہی کیمرہ بند ہوتا ہے وہ جوش و خروش بھی ختم ہو گیا اور چہرے کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ مسز پیلڈنگ ویری نائس ڈیئر ویری نائس، مسز پیلڈنگ آگے سے کہتی ہے جی بہت عمدہ میرے پیارے، بہت عمدہ نشریات کی۔ ٹیکنیشینز آگے سے کہتے ہیں سی یو نیکسٹ ویک مسٹر اسپیلڈنگ، تو جو ٹیکنیشین ہے وہ الوداع کہتے ہیں مسٹر اسپیلڈنگ کو، یہ کہتے ہوئے کہ اگلے ہفتے ہم ملیں گے، یعنی یہ نشریات جو ہے یہ ہفتہ وار ہے اور ٹیکنیشین انہیں اگلے ہفتے کی نشریات تک الوداع کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اسپیلڈنگ تھینک یو بوائز، لڑکوں آپ کا بہت شکریہ۔ ٹیکنیشینز کو، ٹیکنیشین جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو اٹیلک میں لکھا ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ دیگر جو سنٹینسز ہیں ان کی لینگویج جو ہے وہ اسٹریٹ ہے اور یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ترچھی ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ یہاں کون سا عمل جو ہے وہ پرفارم کیا جائے گا، تو یہاں ٹیکنیشین جو ہیں وہ یہاں سے اسٹیج سے چلے جائیں گے۔ اسپیلڈنگ ڈیڈ یو لائک دی براڈ کاسٹ ایلن، ایلن کیا تمہیں میری نشریات پسند آئی؟ تو جو باپ ہے وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے جو نشریات نشر کی ہے کیا تم اس سے مطمئن ہو، اچھی نشریات میں نے نشر کی؟ ایلن آف کورس آئی ڈڈ ڈیڈی، بلا شبہ ابا جان میں نے آپ کی نشریات کو پسند کیا۔ اسپیلڈنگ دین واٹ ڈڈ آئی سے، تو بیٹا پھر بتاؤ میں نے کہا کیا؟ ایلن oh that's not fair، ارے ابا جان یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ سوال کرنا درست نہیں ہے۔ Spelling it's not very flattering when one's own daughter won't listen to what one says while millions of people، آگے ایگلپسز آ گئے یعنی بات جاری تھی، اس نے اس کو خود ہی منقطع کر دیا۔ It's not very flattering، یہ بڑی ہی خوش آمد کی بات نہیں ہے when one's own daughter، کہ جب اپنی ہی بیٹی won't listen to what one says، کہ میری اپنی ہی بیٹی جو کچھ میں کہتا ہوں نہیں سنتی، while millions of people، جبکہ ملین لوگ جو ہیں وہ اسے سنتے ہیں۔ ایلن کے بارے میں ہم نے یہ جانا ہے کہ وہ بڑی زندہ دل لڑکی ہے اور وہ جو ہے اس نشریات سے بہت ہی بیزار ہوتی ہے، اسے یہ نشریات قطعاً پسند نہیں ہے اپنے باپ کی، لیکن اپنے باپ کا دل رکھنے کے لیے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ اسے ہاں اس کی باپ کی نشریات جو ہے پسند آئی۔ تو جب باپ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا سنا، تو پھر بیٹی جو ہے وہ تل ملا اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے ابا جان ایسے سوال نہ کیا کریں۔ اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ میری اپنی ہی بیٹی جب میری بات کو نہیں سنتی، جس باپ کی جو گفتگو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو ایلن آگے سے کہتی ہے I always listen daddy you know that، میں ابا جان ہمیشہ ہی آپ کی نشریات کو سنتی ہوں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ مسز اسپیلڈنگ we love your broadcast dear، پیارے ہم تمہاری نشریات سے بہت پسند کرتے ہیں۔ I don't know what we'd do without them، مجھے معلوم نہیں کہ اگر یہ نشریات نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے۔ We do we would do، ہم کیا کرتے اگر آپ کی یہ نشریات نہ ہوتی۔ اسپیلڈنگ جواب دیتا ہے جی اسٹاف، ہم فاقہ کشی کرتے۔ اسٹاف کا مطلب ہوتا ہے فاقہ کشی کرنا۔ تو مسز اسپیلڈنگ جو راجر اسپیلڈنگ کی بیوی ہے وہ اسے بتاتی ہے مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ کی نشریات بہت اچھی ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں، اگر آپ کی نشریات نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے۔ تو اسپیلڈنگ جو ہے وہ طنزیہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر تم لوگ فاقہ کشی کرتے کہ اگر میری روزی نہ ہوتی تو پھر ہمارا مستقبل یہی ہوتا کہ ہم سب فاقوں مر جاتے۔ ایلن I wonder what's keeping John، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جان کن کاموں میں مصروف ہے۔ What's keeping John، کیا چیز ایسی ہے جو جان کو مصروف رکھے ہوئے ہے۔ اسپیلڈنگ certainly not work، یقیناً وہ کام نہیں ہوگا جس میں وہ مصروف ہے۔
یعنی اسپیلڈنگ، راجر اسپیلڈنگ جو باپ ہے اس کا ایلن کا، وہ جو ہے ایلن کے بارے میں ریمارکس دیتا ہے، جان کے بارے میں ریمارکس دیتا ہے کہ جان جو ہے وہ محنتی تو ہے نہیں، لہٰذا وہ کسی کام میں مصروف نہیں ہوگا۔ ایلن جو ہے وہ آگے سے کہتی ہے او ڈیڈی اسٹاپ اٹ، ارے ابا جان بس کیجئے، جان ورکس ویری ہارڈ اینڈ یو نو اٹ، جان جو ہے وہ بہت ہی محنت کرتا ہے اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہے۔ مسز اسپیلڈنگ، اس کی جو مدر ہے وہ کہتی ہے یس ہی از پرفیکٹلی نائس بوائے راجر، آئی لائک ہم۔ راجر اسپیلڈنگ یعنی راجر اسپیلڈنگ وہ ایک بہترین لڑکا ہے، آئی لائک ہم، میں اسے پسند کرتی ہوں، یعنی ماں کو جو ایلن کا لور ہے جان رینڈالف وہ پسند ہے۔ اسپیلڈنگ I know، مجھے معلوم ہے، I know، مجھے معلوم ہے، he has every virtue except the most important one، he has no get up and go، مجھے معلوم ہے اس میں ہر طرح کی جو اچھی صفت ہے وہ پائی جاتی ہے، ماں سوائے سب سے اہم کے، ورچیو کا مطلب ہے اچھی صفت ہونا، اس میں تمام اچھی صفات پائی جاتی ہیں ماں سوائے سب سے اہم کے، اور وہ یہ ہے کہ ہی ہیز نو گیٹ اپ اینڈ گو، کہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، تو جو راجر اسپیلڈنگ ہے اس کی مٹیریلسٹک اپروچ جو ہے زندگی کی طرف، اس کی عکاسی کی گئی ہے کہ وہ سب چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسا جذبہ پایا جائے کہ وہ پیسہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ راجر اسپیلڈنگ اسی وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے کہ وہ کسی مالدار گھرانے میں شادی کرے، جبکہ ایلن کی محبت جان رینڈالف ہے جو کہ ایک معمولی سا کسان ہے اور وہ اتنی انکم نہیں حاصل کر سکتا جتنا کہ اس ایلن کا باپ چاہتا ہے۔ ایلن precisely، اختصار کے ساتھ، مختصراً، he doesn't want to get up، وہ نہیں چاہتا کہ وہ اٹھے، and he doesn't want to go، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کہیں جائے، because he's already where he wants to be، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس مقام پر موجود ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، on his farm، اپنے کھیت میں، which is exactly where I'm going to be، اور یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں میں بھی جانے والی ہوں، when we're married، جب ہماری شادی ہو جائے گی۔ تو ایلن جو اپنے وہ باپ کو جواب دیتی ہے کہ نہ ہی وہ آگے اٹھنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی وہ اس مقام پر موجود ہے، یعنی اپنے کھیت میں، اور جہاں اسے ہونا چاہیے، اور میں بھی شادی کر کے وہیں جانے والی ہوں۔ اسپیلڈنگ جواب دیتا ہے more thankless than a serpent's tooth is an ungrateful child، بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے، more thankless بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے، than a serpent's tooth سانپ کے دانت سے بھی زیادہ، is وہ شخص an ungrateful child جو کہ ایک غیر ممنون بچہ ہے، غیر ممنون بچہ جو ہے وہ سانپ کے دانت سے بھی زیادہ ناشکرا ہے۔ ایلن جواب دیتی ہے I don't think that's right، مجھے نہیں لگتا کہ جو جملہ آپ نے کہا ہے وہ درست ہے، isn't it more deadly، کیا یہ جملہ more deadly نہیں ہونا چاہیے؟ تو اسپیلڈنگ نے جو اوپر ڈائلاگ بولا تھا مور تھینکلیس والا، اس کے بارے میں یہ ایلن جو ہے وہ اس کو انٹرپٹ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو جملہ آپ نے ضرب المثل بولی ہے، آپ کی وہ ضرب المثل ہی غلط ہے، وہ مور تھینکلیس تو ہے ہی نہیں، وہ مور ڈیڈلی سے شروع ہوتی ہے جس کو آپ مور تھینکلیس کہہ رہے ہیں، لہٰذا آپ مجھے جو کمنٹ پاس کر رہے ہیں، آپ کا تو ریمارکس جو دیے ہیں وہ ریمارکس ہی غلط ہیں۔ Spelling whatever the exact quotation is، جو بھی درست کوٹیشن ہے، I stand by the sentiment، میں تو جذبات کا ساتھ دیتا ہوں۔ Mrs. Spalding please don't quarrel، مہربانی کیجیے مت جھگڑیے، it always gives me a headache، یہ ہمیشہ ہی مجھے سر درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ راجر اسپیلڈنگ اور ایلن اسپیلڈنگ، باپ اور بیٹی کی جو لڑائی ہے، جو تکرار ہے، اس میں جو ماں ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے ایلن کی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ مت جھگڑیے، آپ کے اس جھگڑے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ راجر اسپیلڈنگ I never quarrel، میں کبھی بھی جھگڑتا نہیں ہوں، I merely reason، میں محض جو ہے وہ دلیل پیش کرتا ہوں، in my simple way، اپنے سادہ سے انداز میں، with Miss Know-it-all، اپنی اس عالمہ فاضلہ بیٹی کے ساتھ۔ Miss Know-it-all کا مطلب ہے
عالمہ فاضلہ یعنی عالم ہے، یہ سارا کچھ جانتی ہے، تو میں اپنی اس بیٹی کو یہ ساتھ محض سادہ سے انداز میں دلائل جو ہیں وہ دیتا ہوں۔ ایلن: Oh daddy, next you'll tell me I should marry for money. ابا جان اب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے دولت کے لیے شادی کرنی چاہیے۔ Spelling: There is nothing wrong with marrying a wealthy man. کوئی بھی برائی ایسی اس میں کوئی برائی نہیں کہ مالدار شخص سے شادی کی جائے۔ The horror of it has always eluded me. اس میں پایا جانے والا جو خوف ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ However, my only wish is that میری جو واحد خواہش ہے وہ یہ ہے you marry someone hardworking کہ تم کسی محنتی شخص سے شادی کرو، ambitious خواہش مند شخص سے، a man who will make his mark in the world ایک ایسا شخص جو دنیا میں اپنا نام روشن کرے، not a boy ایسا لڑکا نہ ہو who plans to sit on a farm all his life growing peanuts اور وہ ایسا لڑکا نہ ہو کہ جو ساری عمر اپنے کھیت میں بیٹھ کر مونگ پھلیاں اگانے کی جو خواہش رکھتا ہو۔ تو راجر اسپیلڈنگ جو ہے وہ بیٹی کو کی سرزنش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو ایک کسان سے شادی کرنا چاہتی ہو جو مونگ پھلیاں اگاتا ہے، میں ایسے لڑکے کی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم ایسے لڑکے سے شادی کرو، بلکہ تم امبیشس شخص سے کرو جو کہ مالدار ہو سکے۔ ایلن: انگلش والنٹ آپ کہہ رہے ہیں پینٹس اگاتا ہے، وہ پینٹس نہیں اگاتا بلکہ وہ والنٹ اگاتا ہے، اخروٹ۔ اسپیلنگ: Will you stop correcting me؟ کیا تم میری اصلاح کرنا بند کرو گی؟ راجر اسپیلڈنگ جو ہے وہ غصے میں آ کر یہ کہتا ہے کہ تم نے میرا پہلا جملہ بھی غلط قرار دیا، اسے درست کیا، پھر اب میں نے پینٹ کہا تو تم نے والنٹ کہہ دیا، تو بار بار تم میری جو کریکشن کر رہی ہو یہ کریکشن کرنا تم بند کرو گی؟ ایلن: But daddy, John grows walnut. لیکن ابا جان حقیقت تو یہ ہے کہ جان جو ہے وہ اخروٹ ہی اگاتا ہے، پینٹ تو نہیں اگاتا۔ جان enters breathlessly. جان جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور وہ ہانپ رہا ہے۔ breathlessly کا مطلب ہوتا ہے ہانپنا، سانس کا پھولا ہونا، کیونکہ دوڑ کے آیا ہے جان تو اس کا سانس جو ہے وہ پھولا ہوا ہے۔ جان: Come out quick. جلدی سے باہر آ جاؤ۔ It's coming this way. یہ اسی رستے پر آ رہا ہے۔ It's going to land right here. یہ بالکل یہیں اترنے والا ہے۔ اسپیلڈنگ: یہ جو اوپر لومینس آبجیکٹ تھا، چمکدار چیز تھی، جان اس کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ یہیں اترنے والا ہے۔ اسپیلنگ: What's going to land؟ کیا اترنے والا ہے؟ جان: The spaceship. Look. دیکھو وہ اسپیس شپ ہے۔ اسپیلنگ: Apparently you didn't hear my broadcast. بظاہر لگتا تو یوں ہے کہ تم نے میری نشریات کو نہیں سنا۔ The flying object in question is a meteor, not a spaceship. یہ جو اڑتی ہوئی چیز ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے is a meteor، یہ شہاب ثاقب ہے، not a spaceship، یہ کوئی خلائی جہاز نہیں ہے۔ تو اسپیلڈنگ اس کو پھر سے بتاتا ہے جان کو کہ تم جو اسپیس شپ سمجھ رہے ہو وہ اسپیس شپ نہیں ہے، وہ تو اڑتے ہوئے چیز کو یہی تو میں بتا رہا ہوں، کیا تم نے میری نشریات نہیں سنی؟ جان ہیز گون آؤٹ ود ایلن. جان ایلن کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے. اسپیلڈنگ اینڈ مسز اسپیلڈنگ فالوز. اسپیلڈنگ اور مسز اسپیلڈنگ بھی اس کے پیچھے ہی چلتے ہیں. تو یہ جی آج کا آپ کا لیکچر تھا. یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. اس کا پہلے جو دوسرا ہمارا پلے ہے اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں اس سے فردر جو اگلے حصہ ہے اس کا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کہانی کو مزید انفولڈ کرتے ہوئے تکمیل تک لے جائیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.